السلام علیکم محترم سامعین، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں اسلم مدنی، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دین اسلام۔ سامعین، آج کی ویڈیو میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کریں گے۔ آپ کی شخصیت بہت عظیم شخصیت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے اسلام کو بہت ہی عزت اور تقویت حاصل ہوئی۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ آپ ایک دفعہ ہاتھ میں تلوار لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ راستے میں جب پہنچے تو کسی نے دیکھا کہ حضرت عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور آنکھوں میں بالکل جلال اور غصے کی کیفیت ہے۔ اس نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں دین اسلام کا چراغ بجھانے کے گھر سے جا رہا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنے کی نیت سے جا رہا ہوں۔ نہ وہ رہیں گے، نہ یہ روز روز کا ڈرامہ ہوگا کہ اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، اتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر تم دین اسلام کا چراغ بجھانے کی نیت سے گھر سے جا رہے ہو تو پہلے اپنے گھر کو سنبھالو۔ آپ نے فرمایا کہ میرے گھر کو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ آپ کی بہن حضرت فاطمہ وہ بھی اس نبی کی غلام ہو چکی ہے، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہے، تمہارے آباء و اجداد کے دین کو وہ چھوڑ چکی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا اپنی بہن کے گھر فاطمہ کے گھر پہنچے۔ جب دروازے پر پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آپ کے کان میں کہ اندر کی قرآن پڑھ رہا ہے۔ جیسے آپ نے دروازہ کھڑکایا تو گھر والوں نے گھر والے سمجھ گئے کہ حضرت عمر باہر آ گئے اور وہ بھی ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہیں اور غصے کی کیفیت میں ہیں۔ بہن نے دروازہ کھولا، جیسے دروازہ کھولا آپ نے اپنی بہن پر تشدد کرنا شروع کر دیا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ تو جب بہن کو کہا کہ تم نے دین کیوں چھوڑا؟ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم دوبارہ اپنے آباء و اجداد کے دین پہ آ جاؤ۔ تو آپ کی بہن نے بڑا دلچسپ جملہ کہا۔ اس نے کہا کہ اگر تم خطاب کے بیٹے ہو نا تو سن لو، میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں، تم میری گردن اڑا لو لیکن میں اس نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتی، میں وہ دین نہیں چھوڑ سکتی۔ تو جب آپ نے اپنی بہن کے اندر وہ جلال اور جذبہ دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ معمولی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے کہا جو تم پڑھ رہی تھی قرآن پاک، کیا وہ قرآن تم مجھے سنا سکتی ہو؟ آپ کی بہن نے کہا کیوں نہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ تو آپ گئے، آپ نے غسل کیا، آپ اپنے جسم کو پاک کر رہے ہیں، گویا میرا رب آپ کا دل پاک کر رہا تھا۔ جیسے آپ نے غسل کر لیا، آپ آئے، آپ نے قرآن پاک سنا۔ قرآن پاک کی آیتیں جیسے آپ سنتے گئے، پڑھتے گئے، آپ کے دل کا زنگ جو ہے وہ اترتا گیا۔ آپ نے کہا اپنے بہنوئی کو اور اپنی بہن کو کہ چلو مجھے اس نبی کے پاس لے چلو جس کا کلمہ پڑھ کے تم مسلمان ہو چکے ہو۔ تو آپ کے بہنوئی اور آپ کی بہن آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں لے آئے، جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ حضرت عمر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے آ رہے ہیں تو حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ اگر تو حضرت عمر اچھے ارادے سے آ رہے ہیں تو ہم ان کا استقبال کریں گے، اگر ارادہ اچھا نہیں ہے تو انہی کی گردن سے ان کا جو ہے گلا کاٹ دیں گے۔ حضرت عمر جب قریب آ کے بیٹھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو اسلام لے آئے؟ بس یہی وقت تھا حضرت عمر کے اسلام لانے کا۔ آپ نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آپ کا اسلام لانے سے بڑی اسلام کو قوت اور تقویت حاصل ہوئی اور کفار کو بڑی شکست حاصل ہوئی۔ آپ کی عدالت بڑی مشہور ہے کہ جتنا عرصہ آپ نے تقریباً 10 سال 6 ماہ اور 4 دن آپ نے جو ہے حکمرانی کی، آپ کی حکومت رہی، لیکن اس عرصے میں آپ نے بڑی عدالت کی، بڑی سخاوتیں کی آپ نے۔ آپ کی عدالت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دن میں جو ہے امور جو سلطنت ہے، امور ریاست ہے، آپ ان کو دیکھتے تھے۔ رات کو آپ آرام نہیں کرتے، آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کرتے کہ کہیں کوئی گھر میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ ایک مرتبہ گلی کا گشت کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ گھر سے دھواں نظر آتا ہے۔ آپ اس گھر کی طرف جو ہے آگے سے گزر گئے، واپسی آئے تب بھی دیکھا تو اس گھر سے دھواں آ رہا تھا، آپ پھر گزر گئے۔ تیسری مرتبہ جب آپ اسی گھر سے گزر ہوا نا تو پھر آپ نے وہ کنڈی کھٹکھٹائی، ایک خاتون باہر نکلی۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے گھر سے دھواں آتا ہے، یہ دھواں کس وجہ سے ہے؟ کیا تمہارے گھر میں بن رہا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں بن رہا، میں حضرت عمر کی جان کو رو رہی ہوں، ان کو بد دعائیں دے رہی ہوں۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا نا، آپ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ آپ نے پوچھا دراصل واقعہ کیا ہے یہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ 3 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں، میرے گھر میں پکانے کے لیے
کچھ بھی نہیں کہ میں اپنے بچوں کو کھلا سکوں۔ میں ڈیلی جب شام کا وقت ہوتا ہے تو اپنی ہنڈیا میں پتھر ڈال کے نیچے آگ ڈلا دیتی ہوں تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ کچھ بن رہا ہے۔ اسی انتظار میں بچے جو ہے وہ سو جاتے ہیں، لیکن کم بخت بھوک کی شدت ایسی ہے کہ بچوں کو پھر بھی نیند نہیں آتی، بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو میں حضرت عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر واپس گئے اور بیت المال سے سامان لیا، اناج لیا، گھی کے ڈبے لیے، اور جتنا بھی ساز و سامان تھا، مسالہ جات تھی، آپ نے اٹھائے۔ آپ انہیں اپنے کندھے پر سوار کر کے اس خاتون کے گھر پہنچے اور اس خاتون کو پیش کیا، اور کھانا بننا شروع ہو گیا۔ آپ اپنے ہاتھ مبارک سے سبزی کاٹ رہے ہیں، وہ عورت جو ہے آٹا گوندھ کر روٹی بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اتنے میں آپ جو ہے وہ بچوں کو بہلانے میں اور ہنسانے میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے دل میں اپنے آپ سے کہا، اے عمر، جتنا ان بچوں کو رلایا ہے نا، آج اتنا ہی ان بچوں کو ہنسانا بھی ہے۔ تو یہ حضرت عمر کا جب کھانا وغیرہ بن کر تیار ہوگا، بچوں نے کھا لیا، آپ نے اس عورت سے کہا کہ اے بی بی، میں چاہتا ہوں کہ تو حضرت عمر کو معاف کر دے۔ امور سلطنت بڑے مشکل ہوتے ہیں، سارے معاملات کو دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ کہیں مصروف ہوں گے، وہ تیری خبر نہیں رکھ سکے ہوں گے۔ اس بی بی نے کہا کہ اے بھائی، تمہیں اتنا کیوں احساس ہو رہا ہے حضرت عمر کا؟ آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں حضرت عمر بڑے مصروف ہیں، میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں تو حضرت عمر کو معاف کر دے۔ اس نے کہا کہ نہیں، قیامت والے دن میں عمر کا گربان پکڑوں گی۔ اتنا بڑا عادل حکمران، اتنا بڑا ریاست کا حکمران، وہ مجھ سے، میرے حالات سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے؟ اس کو میرے حالات کا کیسے پتہ نہیں کہ میرے گھر میں 3 دن سے پکانے کے لیے کچھ نہیں؟ میں حضرت عمر کو معاف نہیں کر سکتی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑ کر اس سے گزارش کی کہ میں ہی حضرت عمر ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے۔ پھر جا کر اس عورت نے جو ہے حضرت عمر کو معاف کیا۔ تو یہ تھی آپ کی عدالت، یہ تھی آپ کی حکمرانی۔